اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عادل شہیر ہے، امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہم نے اپنے ایک پچھلے لیکچر کے اندر اکانومک پروفائل آف پاکستان کے تحت ہم نے ان میجر سیکٹرز کی بات کی کہ وہ کون سے میجر سیکٹرز ہیں جن میں ایگریکلچر آتا ہے، انڈسٹری آتی ہے اور سروس سیکٹر آتے ہیں، جیسے ٹرانسپورٹ ہو گیا، سٹوریج ہو گیا، بینکس ہو گئے، یا اس کے علاوہ انشورنس کارپوریشن ہو گئی۔ وہ تمام کے تمام سیکٹرز کتنا زیادہ پاکستان کے جی ڈی پی کے اندر اپنا رول ادا کرتے ہیں۔ پھر ہم نے اس چیز کو فوکس کیا کہ پاکستان کا جو اکانومک پروفائل ہے اس کو کون کون سے چیلنجز کا سامنا ہے، کہ کیوں نہیں وہ آگے ترقی کر پا رہا، اور آج ہم اس چیز کی بات کریں گے کہ ہم آخر اس کا سلوشن کیا ہے، ہم اپنی اکانومی کو، پاکستان کی اکانومی کو امپروو کیسے کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر جو سب سے پہلا ہم سٹیپ لے سکتے ہیں وہ ہے چینج ان نیشنل سائیکی اینڈ مائنڈ سیٹ۔ دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ قوم کو بدلنے سے پہلے ہمیشہ شخصیت کو بدلا جاتا ہے، یعنی کہ دوسروں کی طرف نکتہ چینی کرنے سے پہلے انسان کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میرے گریبان کے اندر کیا ہے، یعنی کہ اسے اپنے آپ کو غور کرنا، اسے اپنے آپ کو پہلے غور کرنا چاہیے اور دوسروں کے اوپر نکتہ چینی اسے بعد میں کرنی چاہیے۔ سیم ٹو سیم ہمیں اپنا نیشنل پروفائل امپروو کرنے کے لیے ہمیں اپنا مائنڈ سیٹ یا اپنی سائیکی ہمیں چینج کرنی پڑے گی۔ ہمیں یس آئی کین ڈو والی مینٹیلٹی اپنانی پڑے گی کہ یس دس از مائی فالٹ۔ ہمیں دوسروں پر کرپشن کا الزام دھرنے کی بجائے یا اپنے پبلک انسٹیٹیوشنز کے ٹھیک نہ کام کرنے کی بجائے ہمیں پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کیا میں اپنی ذات کے بلبوتے پر ہوتے ہوئے یا میری جو ذمہ داری ہے یا مجھے جو ایک سوسائٹی کے اندر پوزیشن ملی ہے، کیا میں اس کو اچھی طرح مینٹین کر رہا ہوں یا میں اپنا فرض صحیح طرح سے ادا کر پا رہا ہوں۔ اس کے اندر ہم نے کیا چیز کرنی ہوتی ہے کہ وی نیڈ پازیٹیو کین ڈو مینٹیلٹی، ناٹ بلیمنگ ادرس فار corruption and tax evasion but first ensure our own life accordingly to state of law، یعنی کہ ہمیں ریاست کے قانون کے مطابق سب سے پہلے اپنے آپ کو سنوارنا چاہیے۔ نمبر 2 جو سٹیپ ہم نے لینا ہے، ینگر جنریشن ول بی مور رسپانسیبل، کہ ہماری جو ینگر جنریشن آ رہی ہے وہ رسپانسو بھی ہے اور رسپانسیبل بھی ہے، دو لفظ ہیں، رسپانسو اور رسپانسو اینڈ رسپانسیبل۔ یہ یعنی کہ ہماری جو آنے والی ینگر جنریشن ہے، ہمیں یہ جو جنریشن ہے اس کا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا کہ وہ چیزوں کی رسپانسبلٹی کو ایکسیپٹ کرے، وہ اس چیز کو قبول کرے کہ میں یہ چیز کر سکتا ہوں یا یہ چیز میرے ذمہ ہے، یعنی کہ اسے ذمہ دار یا اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے والا بنانا چاہیے، اس کو اس طرح کی مینٹیلٹی بنانی چاہیے۔ نیکسٹ چیز جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہے امپروو ان لٹریسی ریٹ، کہ ہم اپنے بچوں کو پڑھا سکتے ہیں، ہم اپنی آنے والی جنریشن کو پڑھا سکتے ہیں۔ میں نے لاسٹ ٹائم اس کے چیلنجز کے اندر بتایا تھا کہ اگر پاکستان کا لٹریسی ریٹ 58% سے 100% پر چلا جاتا ہے تو ہماری جو پر کیپیٹا انکم یہاں پر ہوگی، جی ڈی پی پر کیپیٹا انکم، تو وہ $1250 سے بڑھ کر کم از کم $2500 سے $3000 پر چلی جائے گی، یعنی کہ ڈائریکٹلی بالکل ڈبل ہو جائے گی، بلکہ ڈبل سے بھی تھوڑی سی زیادہ ہو جائے گی۔ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، وی نیڈ ٹو بلڈ ہیومن کیپٹل ود دا ہیلپ آف آور پرائیویٹ سیکٹرز، پبلک سیکٹرز، NGOs یعنی کہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشنز، اینڈ ود دا ہیلپ آف لوکل کمیونٹیز اینڈ ادر فائلنتھراپسٹ، جو مطلب دوسرے خیر خواہ لوگ ہوتے ہیں یا امیر لوگ ہوتے ہیں، ہمیں ان کی مدد لے کر، ان کے پیسوں کی مدد لے کر یا آرگنائزیشنز کی مدد لے کر جو لٹریسی ریٹ کو امپروو کرنے کی جدوجہد میں لگی رہتی ہیں، ہمیں بھی اپنے بچوں کو اسکولوں یا کالجوں میں بھیجنا چاہیے یا پڑھانا چاہیے۔ نمبر 2 کے اوپر ایوری گریجویٹ مسٹ ہیو سم سکلز، کہ جو بھی بچہ BA کر لے یا ماسٹر کر لے اس کے پاس کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل سکل لازمی ہونی چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ ہمیں نوکریاں لینے والا نہیں، نوکریاں دینے والے پیدا کرنے ہوں گے، تب جا کر ہماری معیشت جو ہے وہ کچھ حد تک سٹیبل ہوگی۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ ہماری مینٹلٹی یہ ہوتی ہے کہ ہم نے نوکری لینی ہے نہ کہ دینی ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ ہم موسٹلی ہمارے اندر نوکر پیدا ہوتے ہیں، مالک پیدا نہیں ہو پاتے۔ یہ ایک کڑوی سی بات تھی۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہر گریجویٹ کو کوئی نہ کوئی
ٹیکنیکل یا کوئی نہ کوئی ووکیشنل اسکل ہائر ایجوکیشن کے بعد لازمی سیکھنی چاہیے. نمبر 3 کے اوپر کہ جو ورلڈ اکانومی ہے شفٹ ٹورڈز نالج بیسڈ اکانومی. ورلڈ اکانومی شفٹ ٹورڈز نالج بیسڈ اکانومی. آج کل کی جو معیشت ہے, جو معاشی دنیا ہے, وہ علم کی بنیاد کے اوپر یا انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بنیاد کے اوپر ایک نالج بیسڈ اکانومی بن چکی ہے. یعنی کہ وہ سیکھتی ہے اور اپنی معیشت کو امپروو کرنے کے لیے اس چیز کو امپلیمنٹ کر دیتی ہے ریئل کے اندر, لہٰذا ان کی کیپٹل جو ہے وہ بڑھتی چلی جاتی ہے. نمبر 3 جو ہم میتھڈ اپنا سکتے ہیں, نمبر 3 یہاں پہ لکھنا تھا, یوز آف ٹیکنالوجی, کہ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کر سکتے ہیں. دیکھیں وقت کی گرفت کے ساتھ ساتھ اگر انسان بدل جاتا ہے تو یقیناً وہ کل کے رونے یا پچھتانے سے بچ جاتا ہے. تو ہمیں بھی, اگر ہم بھی ٹیکنالوجی کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی یا کمپیوٹر کے استعمال کو ہم سیکھ جاتے ہیں, تو یہ چیز ہماری کمیونٹیز کو ایز ویل ایز ہماری مطلب اس کے جو لوکل منسٹریز ہیں ان کو ہینڈل کرنے کے لیے, ہماری پورٹی ریڈکشن کو یعنی کہ مینٹین کرنے کے لیے, مطلب ہماری پورٹی کو ریڈیوس کرنے کے لیے, اور تمام کے تمام قسم کی چیزوں کو چینلائز کرنے کے لیے, یا اس کے علاوہ ہم سیف سٹی پروجیکٹ کے لیے یا میٹروپولیٹن سٹی کے لیے, یا اس کے علاوہ ہم بارڈر مانیٹرنگ کے لیے یہ ٹیکنالوجی کی ہیلپ لے سکتے ہیں. اور ٹیکنالوجی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہماری زندگی میں بہت زیادہ کردار ادا کر سکتی ہے, اور ہمارے ملکی سطح کے اوپر بھی کردار ادا کر سکتی ہے ہمارے اکانومک پروفائل کو بہتر بنانے کے لیے. نیکسٹ چیز جو ہم استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ینگ لیبر فورس. اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انڈیا اور پاکستان کے اوپر ایک ایسا کرم کیا ہوا ہے کہ آنے والے سالوں, اگلے 30 سالوں تک یعنی کہ 2050 تک جو پوری دنیا کے ممالک جن میں جاپان, یورپ, امریکہ اور چائنا, یہ وہ والے کنٹریز ہیں جہاں پر بوڑھے لوگوں کی جو ریشو ہے وہ زیادہ ہو جائے گی, یعنی کہ اولڈ پیپل کی ریشو زیادہ ہو جائے گی اور ینگ پیپل کی جو ریشو ہے وہ کم ہو جائے گی. لیکن انڈو پاکستان جو ہے یہ دونوں ایسے ملک ہیں کہ جہاں پر 2050 کے اندر ہماری جو جنریشن ہے وہ امپروو ہو جائے گی, یعنی کہ ہمارے پاس اولڈ پیپل کم ہوں گے اور ینگر جنریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی. اب دوسرا سٹیپ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ پاکستان کو ان جو ینگ جنریشن اس کی آ رہی ہے ان کو چینلائز کرنے کے لیے, ان کو زندگی میں ایک مقصد دینے کے لیے ان کو مختلف قسم کے ٹولز فراہم کرنا ہوں گے. یہ ٹولز ان کی ہیلپ کریں گے ان کی لائف کو مینٹین کرنے کے لیے. جیسے ہمیں انکریز فیمیل پارٹیسپیشن, ہمیں عورتوں کو بھی جاب کرنے کا موقع دینا چاہیے. نمبر 2, گیو دیم اسکلز اینڈ نالج, انہیں علم اور صلاحیت دینی چاہیے. دس ول گیو بوسٹ ٹو پاکستان اکانومی, کہ جس سے پاکستان کی اکانومی کو فائدہ ہوگا. گیو دیم اسکلز ٹریننگ ناٹ اونلی فار پاکستان بٹ آلسو فار انٹرنیشنل اکانومی, یا انٹرنیشنل لیول کے تحت ان کو تعلیم دینی چاہیے تاکہ پاکستان کی آنے والی جو ینگ جنریشن ہے جو کہ 2050 تک دوسرے ملکوں کی نسبت بڑھ جائے گی, اس کو چینلائز کر کے ہمیں اس سے فائدہ لینا چاہیے. نمبر 6 کے اوپر ڈویژن آف پاورز ان گورننس. اب دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ پاکستان کی اکانومی, پاکستان کی پاپولیشن بڑھنے کے ساتھ ساتھ تو ظاہر دن بدن پاکستان کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے, لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ ساری کی ساری پاپولیشن کو ایک ہی بندہ ایک ہی جگہ پر بیٹھ کر کنٹرول کر سکے. آج یہ ممکن نہیں رہا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ہمیں اپنی جو ون کین ناٹ گورن پاکستان سٹنگ ان ون پلیس, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایٹ گراس روٹ لیول, کہ چھوٹے چھوٹے لیول کے اوپر, چاہے وہ ڈسٹرکٹ لیول ہے, چاہے وہ لوکل لیول ہے, چاہے وہ پروونشل گورنمنٹ ہے, یا مطلب کوئی سی جو گورنمنٹ ہے اس کو ہر قسم کا اختیار دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی مرضی کے تحت اپنے علاقے کے اندر اس حکومت کو چلا سکے, وہاں کے لوگوں کے اوپر رول اینڈ لا یا اسٹیٹ آف لا کو امپلیمنٹ کر سکے. یہ کیا کرے گا, یعنی کہ گورننس کی پاورز کو اگر ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں تو دس از ہیلپ فل فار بیٹر ایلوکیشن اینڈ یوٹیلائزیشن آف ریسورسز. تو یہ ہمارے ریسورسز کو اچھی طرح سے استعمالات کرنے کے اندر ہیلپ فل ثابت ہوگا. نمبر 4 کے اوپر اکاؤنٹیبلٹی, ہمیں اکاؤنٹیبلٹی کا مقصد اپنانا چاہیے جس سے کرپشن کم ہو سکے, جس سے ہمیں پتہ چل سکے کہ ایکچوئل ریزن کہاں پر بن رہی ہے یا کہاں پر ہم اس چیز کو امپروو کر سکتے ہیں. جیسے سب سے پہلے جو لوکل گورنمنٹ ہے وہ اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے
प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास। प्रोविंशियल जो सूबाई हुकूमत है उसकी होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी फेडरल गवर्नमेंट के पास, और फेडरल गवर्नमेंट के पास आगे ही दो इदारे हैं जिसमें हम नैब है और FIA, ये दोनों इदारे। अब यानी कि अकाउंटेबिलिटी का एक प्रोसेस होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इम्प्रूवमेंट इन इकानमी। पाकिस्तान की इकानमी 2009 से लेकर 2019 तक या 2018-19 जो फिस्कल ईयर FY फिस्कल ईयर जो आया है, यानी कि यहाँ तक क्या इम्प्रूवमेंट आई है। अगर हम ओवरऑल GDP की बात करें तो हमारा GDP 185 बिलियन डॉलर से 313 बिलियन डॉलर पर चला गया है, जो कि पाकिस्तान का हम कह सकते हैं कि मौजूदा तौर पर जो बजट तैयार किया जाता है वो 313.1 बिलियन डॉलर है। नंबर 2 पर GDP परचेजिंग पावर पैरिटी PPP इसे भी हम कह सकते हैं, ये 540.6 बिलियन से बढ़कर 1060 ट्रिलियन तक चली गई है। 1.060 ट्रिलियन तक चली गई है। नेक्स्ट है GDP पर कैपिटा इनकम, यानी कि इनकम पर पर्सन, एक इंसान एक साल में कितना कमा सकता है, वो है 2009 में $1250 से बढ़कर आज 1357 तक चली गई है। जो रेवेन्यू कलेक्शन है, यानी कि टोटल जो कलेक्शन हो रही है टैक्स के ज़रिए, वो 1.05 ट्रिलियन डॉलर से लेकर 5.58 ट्रिलियन डॉलर तक इम्प्रूव कर चुकी है। जो फॉरेन रिजर्व्स हैं हमारे, वो 17.2 बिलियन से लेकर 17.3 बिलियन पर चले गए हैं, यानी कि सिर्फ 0.1 बिलियन का फ़र्क पड़ा है। एक्सपोर्ट्स जो हमारी हैं वो 118.4 बिलियन से बढ़ के कहाँ पर चली गई हैं, 23.9 बिलियन के ऊपर। जो हमारी पोवर्टी लेवल है, हमारी गुर्बत का जो लेवल है, वो 29% से बढ़कर 29.5% हो गया, कम होने की बजाय बढ़ गया। उसके बाद जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 621 बिलियन रुपीस से बढ़कर 950 बिलियन रुपीस पर चला गया। और जो इन्फ्लेशन रेट है, यानी कि पैसे की कमी में, पैसे की वैल्यू में कमी आना, वो 8% से बढ़कर 8% से कम होकर 6.79% पर आई है। हमें सोचना चाहिए कि एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर हम पाकिस्तान की इकानमी को इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या मेथड अपना सकते हैं। ये मेथड आपके सामने है, ये गवर्नमेंट लेवल के लिए भी हैं, प्रोविंशियल लेवल के लिए भी हैं, लोकल लेवल के लिए भी हैं, और इवन के इंडिविजुअल लेवल के ऊपर भी हैं। तो सबसे पहले हमें दूसरों पर नुक्ताचीनी करने के बजाय अपने गिरबान में भी एक मरतबा झांक कर देख लेना चाहिए। थैंक यू सो मच।